بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا BS 403 کا لیکچر نمبر 11 کریں گے۔ آج کے لیکچر میں جو سیلف کے بارے میں ہم لوگ جو اسٹڈی کر رہے تھے نا پچھلے لیکچرز میں، انہی کو ہم لوگ آگے لے کے چلیں گے۔ ہم نے سیلف کنسیپٹ کو اسٹڈی کیا، ہم نے سیلف اویئرنیس کو اسٹڈی کیا، سیلف اویئرنیس کی 2 ٹائپس کو اسٹڈی کیا، اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، ان کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سیلف کانشیسنس کے اوپر اسٹڈی کیا، ہم نے جینڈر آئیڈینٹی کو پڑھا، دین مزید ہم لوگوں نے سیلف ریگولیشن کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ ایک تو سیلف ریگولیشن کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے سوشل سائیکالوجی لیب کے حوالے سے، پھر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کلچر کا کیا کیا افیکٹ ہوتا ہے ہمارے سیلف کنسیپٹ کے اوپر۔ پھر ہم لوگ 2 طرح کے کلچرز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، کلیکٹیوسٹک کلچر میں کس طرح سے سیلف کو پرسیو کیا جاتا ہے اور انڈیویجولسٹک کلچر میں کس طرح سے پرسیو کیا جاتا ہے۔ اور جو بائی کلچرلسٹ ہوتے ہیں جو کہ انڈیویجولسٹک اور کلیکٹیوسٹ کلچر دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کے سیلف کنسیپٹ کس طرح سے ہوتے ہیں، سیلف اسٹیم کو کیسے ایویلویٹ کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو آج ہم لوگ اسٹڈی کریں گے۔ ہم لوگ چلتے اپنے لیکچر کی طرف، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کو ہر اسٹڈی گروپ میں شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ اپلائیڈ سوشل سائیکالوجی لیب کیا ہوتی ہے؟ اس میں اپلائیڈ سوشل سائیکالوجی لیب کے اندر دیکھا گیا تھا کہ پرائیویٹ سیلف کانشیسنس کے نیگیٹیوز کیا کیا ہوتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جب ہم لوگ اپنے سیلف کانشیسنس پہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم سیلف ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک تو بہت زیادہ کانشیس ہے اپنے بارے میں، اور کانشیس بھی اس طرح سے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اندر سے ہر وقت خامیاں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس سے انسان کیا کرتا ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہو جاتا ہے جس سے وہ خود کو تباہ کر لیتا ہے۔ جیسے دیکھا گیا تھا کہ بنگ ایٹنگ یہ ایک ڈس آرڈر ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتی ہے۔ بنگ ایٹنگ اور سبسٹانس ایبیوز یعنی کہ منشیات وغیرہ، نشہ وغیرہ کرنا، یہ 2 سیریس پرابلمز ہیں جو آج کل کے نوجوان نسل میں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ لوگ بگ ایٹنگ میں اور سبسٹانس ایبیوز میں کیوں انڈلج ہو جاتے ہیں؟ ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے سٹریسز کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کو ایک سیلف کانشیسنس کی جو ایک نیگیٹو اویئرنیس ملتی ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل بنگ ایٹنگ میں ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ کھاتا ہے، اور بنگ ایٹنگ میں وہ کیوں کھا رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی اٹینشن جو ہوتی ہے، جو چیز اس کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، تو ادھر سے اٹینشن وہ ہٹا کے چیوئنگ یعنی کہ چیزوں کو چبانے کی طرف، سویلو کرنے کی طرف اور ٹیسٹنگ کی طرف لے کے آتا ہے۔ اس سے ٹیمپریری اس کو ڈپریشن سے ریلیف ملتا ہے۔ حل یہ کہتے ہیں کہ جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے اندر سیلف کانشیسنس بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اکیڈیمک فیلئرز کے بعد زیادہ انڈلج ہو جاتے ہیں سبسٹانس یوز کے اندر۔ سیلف ریگولیشن تھیوری کی اب ہم لوگ ذرا اپلیکیشن کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں سیلف ریگولیشن تھیوری کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ آپ لوگ اپنی اویئرنیس کو آپ لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ ابھی جو امیڈیٹ سچویشن ہے، اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں کوئی نیگیٹو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کے اوپر آپ فوکس نہ کریں، لانگ ٹرم گولز کے اوپر آپ اٹینشن دیں۔ جو انڈیزائریبل بیہیویئرز ہیں، جو انڈیزائریبل بیہیویئر کو ٹریگر کرتے ہیں، جو کیوز، ان کے اوپر آپ اٹینشن دیں۔ ویک جتنی بھی آپ لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، ان کو آپ لوگ ریکگنائز کریں۔ آپ ایسی اسٹیٹمنٹس بنائیں اپنے بارے میں، ایک گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر آپ لوگ انیشیٹ کریں کہ چاہے کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی مخصوص سچویشن ہو، تو آٹومیٹکلی میں نے اس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ سیلف ریگولیشن آپ لوگ اڈیپٹ کریں ان گولز کے لیے بھی جو کہ ان اٹینیبل ہوتے ہیں، مطلب اس طرح سے آپ لوگ خود کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ایک جنرل سی ایکٹیویٹی بتائی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ ہر انسان کا نا ہر انسان کا اپنے بارے میں ایک یونیک پرسپیکٹیو ہوتا ہے، جو کہ ہمیں ملتا کیسے ہے وہ پرسپیکٹیو؟ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ لوگ جن کا تعلق ہم سے ہوتا ہے ان سے ہم لوگ اپنا ایک پرسپیکٹیو ڈیرائیو کرتے ہیں، دوسروں سے ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ کلچرل جو بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ آپ کیسے سوچتے ہیں، کیسے آپ فیل کرتے ہیں، کیسے آپ بیہیو کرتے ہیں۔ کلچر کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ کی ایتھنیسٹی، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا فیملی سائز، آپ کو جغرافیکلی آپ کس جگہ پہ رہتے ہیں، آپ کی جنریشن اور آپ کی جینڈر اورینٹیشنز، یہ ساری چیزیں کل ملا کے آپ کا کلچر بناتی ہیں۔
اب یہاں پہ ہسٹوریکل افیکٹس دیکھے گئے ہیں کہ کلچر کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے سیلف کنسیپٹ کے اوپر یا سیلف کے اوپر. اس کلاسیفیکیشن اسکیم کو استعمال کرتے ہوئے لوئس زرچر تھے، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ امریکن کالج اسٹوڈنٹس 1950s میں اور 1960s میں خود کو ڈسکرائب کرتے تھے ان ٹرمز آف سوشل رولز، لیکن 1970s میں وہ سائیکولوجیکل ایٹریبیوٹس کی بنیاد پہ خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، اور یہاں سے ان کے اندر انڈیویجولسٹک ایٹیٹیوڈس پیدا ہوئے. انڈیویجولسٹک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ انسان صرف خود پہ ہی فوکس کرتا ہے، ہر چیز کا الزام بھی وہ خود ہی کو دیکھا، وہ یہ اپنی جو سیلف انرجی ہوتی ہے اسی کے اوپر وہ زیادہ فوکس کرے گا، یعنی کہ دوسروں کے اوپر وہ ریلائی نہیں کرے گا، ہر کام اپنا خود کرے گا، الگ رہنے کی کوشش کرے گا. امریکنز کے اندر انڈیویجولسٹک ایٹیٹیوڈز بہت زیادہ ہیں. زرچر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیلف کنسیپٹ میں جو چینج آیا ہے اور جو لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں چینج آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ 1950s کے شروع سے ہی پورے امریکہ کا جو کلچر ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا. زرچر یہ کہتے ہیں کہ کالج اسٹوڈنٹس جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ خود کو پرسنل کوالٹیز کی بنیاد پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنل لیول پہ یا انسٹیٹیوشنز کے ساتھ خود کو جوڑ کے اس طرح سے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. اس سے ان کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ ان کی زندگیوں کے اوپر صرف ان کا پرسنل کنٹرول ہی ہے، نہ ہی وہ کسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، نہ ہی وہ کسی کو اپنے اوپر انفلوئنس کرنے دیتے ہیں. انڈیویجولسٹک کلیکٹیوسٹ، یہ انڈیویجولسٹ اور کلیکٹیوسٹ کمپیریزن یہاں پہ دکھایا گیا ہے. کچھ کلچرز ہوتے ہیں جو کہ انڈیویجولسٹ کلچر ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر انسان صرف اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر وہ ریلائی نہیں کرتا. اور کچھ ہوتے کلیکٹیوسٹ کلچر ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مل بانٹ کے ہر کام کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر بھی ڈیپینڈ تھوڑا سا کرنا چاہیے، انٹر ڈیپینڈنٹ وہ ہوتے ہیں. امریکن، کینیڈین اور یورپین، ان کا جو سیلف کنسیپٹ ہے وہ ہوتے ہیں ایٹریبیوٹیو سیلف کنسیپٹس. کیونکہ یہ ہیں انڈیویجولسٹک کلچر ہیں، یہ ان کے اندر انڈیپینڈنٹ سیلف ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ انڈیپینڈنٹ سیلف کنسیپٹ ان کی سیلف کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امریکن، کینیڈین اور یورپین کا سیلف کنسیپٹ کون سی ڈسکرپشن سے بننا ہوتا ہے؟ ایٹریبیوٹیو سیلف ڈسکرپشن سے. اور یہ ان کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ انڈیپینڈنٹ سیلف کا ان کا کنسیپٹ ہوتا ہے. دوسری طرف کچھ کلچر ہے جو کہ کلیکٹیوسٹ کلچر، جیسے کہ چائنا، میکسیکو، جاپان، انڈیا، کینیا، یہ ان کے ڈسکرپشن سوشل سیلف ڈسکرپشن ہوتی ہیں. امریکن، کینیڈین کی کون سی ہوتی ہیں؟ ایٹریبیوٹیو. لیکن جو کلیکٹیوسٹ کلچر ہے ان کی کون سی ہوتی ہے؟ سوشل سیلف ڈسکرپشن ہوتی ہیں، اور یہ انٹر ڈیپینڈنٹ سیلف کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. جو کلیکٹیوسٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو مل جل کے رہنے والی ہوتی ہیں، وہ جب بچوں کو پالتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہیں، تو زیادہ تر زور دیتی ہیں کہ بچے ہمارے سوشل رولز کے مطابق کنفارم ہوں، کوآپریٹ کرنے والے ہوں، دوسرے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرنے والے ہوں، اور اپنی ایک پراپر پلیس کو جانتے ہوں. جو انڈیویجولسٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ بچوں کے اندر انڈیپینڈنس کریٹ کرتی ہیں، سیلف ریلائنس ان کے اندر پروان چڑھاتی ہیں، اور یہ کہتی ہے کہ انسان کے اندر پرسنل سکسیس کے اوپر وہ زیادہ زور دیتی ہیں کہ آپ نے خود ہی کامیابی حاصل کرنی ہے، کوئی آپ کی ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا. انڈیویجولسٹک جتنی بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کا بلیف ہوتا ہے کہ اپنی یونیکنیس کے اوپر، اپنی ڈائیورسٹی کے اوپر. ان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہوتا ہے اس میں ان کی جو سینس آف انڈیویجویلٹی ہے اسی کو زیادہ نرچر کیا جاتا ہے، اسی کو زیادہ پروان چڑھایا جاتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب کسی انسان کے اندر سینس آف انڈیویجویلٹی ہوتی ہے تو وہی ایک سائن ہوتا ہے کہ اس کے اندر میچورٹی آ چکی ہے. لیکن جو کلیکٹیوسٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یونیکنیس اور جو انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں یہ انسان کی جو پراپر سیلف گروتھ ہوتی ہے اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیلف زیادہ میننگ فل، زیادہ کمپلیٹ تب ہوتا ہے جب ہم خود کو کسی ایک گروپ کے ساتھ جوڑ کے خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہماری اپنی الگ کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے، ہماری ایک شناخت کسی نہ کسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بائی کلچرلسٹ ہوتے ہیں، جو کہ انڈیویجولسٹ بھی ہوتے ہیں اور کلیکٹیوسٹ بھی ہوتے ہیں. اب ان کا ہوتا کیا ہے کہ اب یہ ہم ویسے اگر دیکھا جائے نا تو ہم لوگ ذہنی طور پہ کچھ چیزوں کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سپریشن ہماری سکسیسفل نہیں بھی ہوتی. جب ہم لوگ چیزوں کو سپریس نہیں کر سکتے، دبا نہیں سکتے، تو وہاں پہ کنفلکٹس پیدا ہو جاتے ہیں. بائی کلچرلسٹ کا جو ویو ہوتا ہے نا اپنا، ان کا اپنے بارے میں ویو اور دنیا کے بارے میں جن کا ویو ہوتا ہے وہ آپس میں کولائڈ کرتا ہے.
کیونکہ انہوں نے دو اپروچز لیے ہوتے ہیں نا, انڈیویجولسٹک بھی اور کلیکٹیوسٹک بھی. انڈیویجولسٹک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ویو صرف اپنے بارے میں ہوتا ہے, اور کلیکٹیوسٹک یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بارے میں بھی ویو ہوتا ہے. تو بائی کلچرلسٹ کے اندر یہ دو طرح کے ویو ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ دونوں ویوز آپس میں کولائڈ کرتے ہیں اور ان کے اندر کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. اب اس کنفلکٹ کو ریزالو کیسے کرنا چاہیے؟ اسٹڈی کی گئی ہے پیوبلو کے اوپر, نواجو, لیٹینو, اٹالین امریکن, انڈین امریکن کے اوپر, اور ایشیا کے جو امریکن ہیں, اور کینیڈیا کے بچوں کے اوپر, ایڈلٹس کے اوپر ایک اسٹڈی وغیرہ کی گئی ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اباؤ اجداج کا جو کلیکٹیوسٹ کلچر ہے, نہ ہی اس کو چھوڑنا چاہیے, اور نہ ہی ہمیں جو ڈومیننٹ ابھی جو موجودہ انڈیویجولسٹک کلچر ہے اس کو چھوڑنا چاہیے, اس سے بھی ہمیں خود کو الگ نہیں کرنا چاہیے. دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے جائے تو آپ کے مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. یہ اینسیسٹرل ویلیوز کو بھی ریٹین رکھنا, ان کی پریکٹسز کو بھی ریٹین کرنا, اور ابھی جو موجودہ جو کلچر چل رہا ہے, نئی ویلیوز کو, نئی پریکٹسز کو بھی انکارپوریٹ کرنا, یہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بائی کلچرلزم. اب سیلف کو آگے ایویلویٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. سیلف کی جو ایویلویشن ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم لوگ خود کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں, ہم اچھے ہیں, برے ہیں یا میڈیوکر ہیں. یہ جو ایک ایویلویٹو اسپیکٹ ہوتا ہے ہمارا اپنے بارے میں, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیلف اسٹیم. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کی ڈیفینیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جن لوگوں کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے وہ بہت ناخوش رہنے والے ہوتے ہیں, پیسمسٹک ہوتے ہیں, مایوس ہوتے ہیں, وہ چیز جن کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی وہ زیادہ رسک نہیں لیتے. ایکڈیمک اور فائنینشلی ان کو بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ان کے سکسیسفل کیریئرز بھی نہیں ہوتے. فزیکل ہیلتھ بھی ان کی زیادہ اچھی نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جن کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. سیلف اسٹیم ڈیولپ کیسے ہوتی ہے اور اسٹیبل کیسے رہ سکتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. سیلف وارتھ یا سیلف اسٹیم آپ کے بچپن میں ہی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے آپ کے پیرنٹس کا. جب آپ لوگ مڈل چائلڈہڈ میں جاتے ہیں, بچپن کی جو آدھی عمر آپ لوگ گزار چکے ہوتے ہیں, تو آپ کے اندر کوگنیٹو میچورٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. ذہنی طور پہ آپ لوگ زیادہ میچور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ خود کو بھی ایویلویٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا آپ کو کیسے ایویلویٹ کرتی ہے اس کی بنیاد پہ آپ کے اندر سیلف اسٹیم پیدا ہوتی ہے. 200 جو کلچرز ہیں ان کے بچوں ان کے اوپر اسٹڈی کی گئی, دیکھا یہ گیا ہے کہ ان بچوں کے اندر ہائی سیلف اسٹیم ہوتی ہے جن کے پیرنٹس آتھوریٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ بچوں پہ کنٹرول تو رکھتے ہیں, نہ صرف یہ کہ وہ کنٹرول رکھتے ہیں, ان پہ وہ رولز بھی امپوز وغیرہ کرتے ہیں, اور ان کو وہ انفورس بھی کرواتے ہیں کہ آپ نے ان رولز کو اڈاپٹ کرنا ہے, بلکہ وہ بچوں کو ایک فریڈم بھی دیتے ہیں. ایک رولز کے اندر رہتے ہوئے اصولوں کے مطابق ان کو فریڈم بھی دیتے ہیں, اور ان کے ساتھ ڈسکشن بھی کرتے ہیں کہ اس ڈیسیجن کے پیچھے آخر ان کی کیا سوچ ہے. تو آتھوریٹیو پیرنٹس یہ ہوتے ہیں, رولز بھی وہ امپوز کریں گے, فریڈم بھی دیں گے. لیکن دوسری طرف وہ والے پیرنٹس جو کہ بہت زیادہ آتھوریٹیشن پیرنٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ صرف رولز امپوز کرتے ہیں اور صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلے بچے ہمارے اوبیڈینٹ رہیں, وہ بچوں کو فریڈم نہیں دیتے. ایک وہ والے, اور دوسرے پرمیسیو پیرنٹس جو کہ بچوں کو بہت زیادہ ڈھیل دے دیتے ہیں, کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے, بچوں کی جسٹ خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں, ان پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگاتے. ان کے بچے جو ہے نا وہ لیس کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کی سیلف اسٹیم بھی لو ہوتی ہے. اچھی سیلف اسٹیم کن پیرنٹس کے بچوں کی ہوتی ہے؟ جو کہ آتھوریٹیو ہوتے ہیں. جو آتھوریٹیشن یا جو پرمیسیو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے بچوں کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے. سیلف اسٹیم کو آپ لوگ سٹیبل کیسے رکھ سکتے ہیں پوری زندگی میں؟ ایک میٹا انالیسس کیا گیا تھا, اس میں 50 سیلف اسٹیم اسٹڈی کی گئی تھی, جس میں 3000 پارٹیسپینٹس لیے گئے تھے یونائٹڈ اسٹیٹ کی ڈفرینٹ کنٹری سے. اس میں ٹیسٹ ری ٹیسٹ کوریلیشنز دیکھے گئے تھے سیلف اسٹیم کے اندر, اور 1 سال کے انٹرول کے بعد دوبارہ ان لوگوں پہ ٹیسٹ کیے گئے تھے. اس میں جو سیمپل چوز کیے گئے تھے ان کی ایج 6 سے لے کے 83 تک کی عمر کی تھی. اس میں دیکھا یہ گیا تھا کہ جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے نا تب اس کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے, پھر ایڈولسنس میں اور ایڈلٹہڈ میں اس کی سیلف اسٹیم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر مڈ لائف کے بعد اور بڑھاپے میں اس کی سیلف اسٹیم دوبارہ سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آگے سیلف اسٹیم کے کچھ نقصانات بھی ہیں, کچھ ڈارک سائڈس بھی ہیں.
ایک تو کلچرل ڈفرینسز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہماری سیلف اسٹیم کی ویل بینگ کے لیے، لیکن کوئی بھی انسان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سیلف اسٹیم کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ ہڈن کاسٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کو ایفرٹس بھی کرنی پڑتی ہیں۔ وہ لوگ جن کی سیلف اسٹیم انسٹیبل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصہ ان کو آنا شروع ہو جاتا ہے اگر ان کو چیلنج کیا جائے، اور وہ خود کو وہ بہت زیادہ ڈیفینس زیادہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کہیں کوئی ڈاؤن ورڈ نہ جانا پڑے یا ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ وہ اسٹیبل بھی نہیں ہوتے، ان کے اندر ڈیفینسونیس بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جن کی سیلف اسٹیم انسٹیبل ہوتی ہے ان کے دو طرح کے کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے MCQs کے لحاظ سے۔ وہ دو کریکٹرسٹکس کون سے ہوتے ہیں کہ کانشیسلی وہ پازیٹیو ہوتے ہیں، شعوری طور پہ کوشش کر کے ایفرٹ کر کے وہ پازیٹیو رہنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم انسٹیبل ہوتی ہے، لیکن انکانشیسلی وہ لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں، لاشعوری طور پہ وہ نیگیٹو ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگلا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ دوبارہ سیلف کے بارے میں ہی اسٹڈی کریں گے۔ ہم لوگ سیلف اسکیماز، کمپلیکسٹی کیا ہوتی ہے سیلس کی، پاسبل سیلس کیا ہوتے ہیں، سیلف ڈسکریپنسیز کیا ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے۔ اگلا لیکچر آپ لوگوں کو بہت آسان ہے اور وہ سیلف کے بارے میں آپ کا لاسٹ لیکچر ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ پرسن پرسیپشن کی ٹاپک کی طرف جائیں گے، ہم لوگ وہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو ہر اسٹڈی گروپ میں شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ سب لوگوں کی مدد فرمائے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔